امریکہ اور رشیا کی جو آج رشیا ہے اس کی معاشی یا فوجی طاقت کا کوئی مقابلہ ہے نہیں. تو باوجود اس کے کہ ہماری یہاں رائے عامہ بہت اینٹی امریکن رہی ہے، لیکن ہمیں میرے خیال سے بڑے سوچ سمجھ کے اپنی پالیسیز بنانی پڑیں گی، حقیقت پسندی کے ساتھ. اس لیے کہ چاہے ہمیں امریکن پالیسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس بہت ہے. امریکہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. اس کا ورلڈ بینک پہ، WTO پہ، IMF پہ بہت انفلوئنس بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ایسے ممالک کے ساتھ بھی بہت انفلوئنس ہے جیسے کہ سعودی عربیہ، جو ہمارا بڑا قریبی دوست ہے. تو میرے خیال سے ہمیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے یہ ساری باتیں کہ غلامی یا یہ ساری باتیں، اس لیے کہ امریکنز صدر، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کو تو پاکستان کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں ہی ضرورت ہے ان کی. تو اس معاملے میں ہمیں ذرا میرے خیال سے احتیاط سے چلنا پڑے گا. جی بالکل بالکل، یہ تو اور بھی پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا آنے والے سالوں میں، لگتا ہے صحیح ہے. اچھا، اب ذرا آتے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف. تو یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ انڈیکس جو ہے وہ تو بڑی تیزی سے اوپر جاتا رہا ہے، اور کچھ یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں عدلیہ میں اور وغیرہ وغیرہ، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ اسٹیبلٹی کا جو ہے وہ میسج ملا ہے. اور ساتھ میں یوسف بھائی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے دو، مطلب 2 سال پہلے ہی جو وہ اب وہ رہیں گے 2027 تک رہیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ ایک گارنٹر ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن یہ تو خیر سیاسی معاملات ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، اصل میں سیاسی معاملات کو، معاشی معاملات کو ڈس انٹینگل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ ابھی جنرل عاصم منیر نے جو سعودی کراؤن پرنس ہیں اور ڈیفنس منسٹر، دونوں سے ملاقات کی ہے. اور حالیہ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں جو ہماری خارجہ تعلقات ہیں، اور اس سے ہمیں مدد بھی ملی ہے. جو ہمارے ساتھ IMF کا اگریمنٹ ہوا اس میں یقیناً بہت ہماری مدد ملی، چائنا سے بھی، سعودی عرب سے بھی. تو یہ تو، اور دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ نوائز رہی ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے TV چینلز، تو بہت سارے لوگ جو ہیں 24 گھنٹے 24/7 یہ کور کرتے رہتے ہیں کہ فلانے جج نے یہ نوٹ دے دیا، یہ کہا. لیکن جو حقیقت ہے رضا بھائی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے ملک میں جو فوج کا کردار ہے وہ رہا ہے اور رہے گا اور موجود ہے. ایوب خان صاحب نے حکومت کی تھی 11 سال، پھر ضیاء الحق نے کوئی انہوں نے بھی ایسے ہی کوئی 10 11 سال، پھر مشرف صاحب 8 سال، جنرل کیانی جو تھے وہ 6 سال چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے، جنرل باجوہ بھی 6 سال رہے. تو یہ کوئی ایسی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. کہ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ اب اس کو، جیسا کہ ایک حکومت کے وزیر نے کہا کہ اس کو فارملائز کر دیا گیا ہے، برائے اس کے اس کو قسطوں میں کیا جائے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو ہم ماضی کی غلطیاں دہرا رہے ہیں، فوج کا کردار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے جو، جس طرح کی کریڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے آرمی چیف کو فورن کیپٹلز میں حاصل ہے، حقیقت یہ ہے، اور بدقسمتی بھی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی کریڈیبلٹی نہ پاکستان کے صدر کی ہے نہ ہی وزیر اعظم کی. چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب. جب عمران خان بھی تھے تو بہت سارے معاشی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ گئے تھے ہمارے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ. تو اوور آل اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے ختم ہو رہی ہے. جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ پھر اسی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مدد کیجیے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مجھے تو نہیں لگتا کہ ختم ہوگا. لیکن پاکستان میں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو انڈیویجول ہے، جو بھی ہو، آرمی چیف، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. اور یہ سب سے زیادہ اہم آفس تو وہی ہے.
تو جنرل عاصم منیر نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ماشاء اللہ وغیرہ تو نہیں لگا رہے. وہ یہ جو سسٹم ہے اسی میں سے جو تبدیلیاں کرنی ہے وہ اس کو کروائیں گے یا اس کو سپورٹ کریں گے. اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، نہ انقلاب آ رہا ہے اور نہ ہی کچھ ایسی بات ہو رہی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹویٹر پہ نہ ہی چلتا ہے، نہ یوٹیوب پہ چلتا ہے. پاکستان کے جو اقتدار ہے وہ، ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ جی نوجوان بہت ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن حقیقت پسند یہی ہے کہ چاہے کتنے ہی نوجوان کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹویٹر پہ کتنے ٹرینڈ کیوں نہ چلا دیں، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. پاکستان میں جو حکومت ہے جو چلاتا رہا ہے، جیسے چل رہی ہے، جیسے ہماری 70 سال کی تاریخ ہے اس کے پیچھے، وہ کسی سے چھپے کی بات، کوئی سیکریٹ بات نہیں ہے. وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ہے وہ نہ صرف اقتدار پہ بلکہ ملک پہ بھی اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ اب جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا جو جنرل عاصم منیر کی میٹنگز ہوئی ہیں سعودی کراؤن پرنس سے، کہ وہ بھی جو ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ اب انگیج کر رہے ہیں ان کو. اور تھوڑی تھوڑے بہت جو ہیں وہ کوشش تو بہت ہو رہی ہے انویسٹمنٹ آنے کی. لیکن ایک جو ٹائمنگ کی جو لک فیکٹر ہے اور جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جس کا ایکچولی حکومتوں سے کوئی تعلق ہے نہیں براہ راست، لوگ یہ سمجھتے ہیں تعلق ہے، وہ ہے انرجی پرائسز میں کمی، مہنگائی کی شرح مہنگائی میں کمی اور انٹرسٹ ریٹس میں کمی. پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹس کا جو ریٹ تھا بینچ مارک جسے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کا، وہ 22% سے اس سال میں 15% تک آ گیا ہے. اس سے یہ جو ہے چیز جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے یقیناً بینیفیشل ہے. ہمارا روپے کی جو قدر ہے وہ بھی کافی اب اسٹیبل ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف سے بھی پیسے آ رہے ہیں، اور دوسرے ممالک سے بھی اب اس کا آہستہ آہستہ جو ہے راہیں کھل رہی ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ بڑی جو ہے اس کی اماؤنٹس نہ ہوں. لیکن پھر بھی اسٹیبلٹی جو ہے جہاں تک تعلق ہے روپے کی قدر کا، فارن ایکسچینج ریزروز کا، انفلیشن کا، اس میں ایک اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے. اور اگر آئل پرائسز جو ہیں وہ ایسے ہی اسٹیبل رہتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کو پچھلے 20-25 سال میں جو دو موقعوں پہ جو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، 2008 میں یا پھر 2023 میں، اس کا براہ راست تعلق جو تھا وہ آئل پرائسز سے تھا. تو ہم حکومتوں پہ بہت تنقید کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے جو ہیں تھیوریز پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے پاکستان کے جو بحران تھے اس میں جو آئل پرائسز جو کسی نہ کسی کرائسس کی وجہ سے ایک دم بہت چڑھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہرٹ کیا تھا. اب اس وقت جو گڈ لک فیکٹر یہ ہوا ہے کہ وہ اب کافی نیچے آ گئی ہیں. تقریباً جو پیک پہ جو تھا 2022 میں، اس سے پیک لیول سے اب تقریباً 40% کم ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جس سے مہنگائی کو قابو پانے میں مدد ملے گی. یہ کسی حکومت کا اس میں کریڈٹ نہیں دے سکتا، نہ ہی اس کا کوئی ان کا کارنامہ ہے، لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ نارمل جو ہے فیکٹر ہے. اس وجہ سے پاکستان کی جو ہے اسٹیبلٹی جو ہے وہ یقیناً آئی ہے. اور اب یہ بھی اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے بہت بڑھ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کے بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اسٹیبل ہیں. دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں. اور تیسری ایک بہت بڑی جو وجہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ مارکیٹ دیکھ رہی ہے کہ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اب یہ ٹھیک ہے. جمہوری اقدامات کی وجہ سے ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن حکومت جو ہے اب زیادہ کنٹرول میں نظر آتی ہے، اور انہی تینوں وجوہات کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ لیولز کو ٹچ کر چکی ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو موسم گرما میں 2023 کی جو صورتحال تھی کہ اب ڈیفالٹ ہوا، تب ہوا، کیا ہوگا، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس صورتحال کے مقابلے میں یہ کہنا میرے خیال سے فیئر ہوگا کہ بہت بڑا
ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है।